نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہتے ہیں فمن ابوابہ العظیمۃ، اس کے بڑے بڑے دروازے کون سے ہیں شیطان کے؟ الغضب والشہوۃ، غضب اور شہوت. فالغضب غول العقل، غضب عقل کو تباہ کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَعُفَ جُنْدُ الْعَقْلِ، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے، ہجم جند الشیطان، تو شیطان کا لشکر حملہ کر دیتا ہے. فَأَفْسَدَ الْقَصْرَ وَمَنْ فِيهِ، تو وہ اس محل کے اندر، پیلس کے اندر جو بھی ہوتا ہے، پیلس کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور جو اس کے اندر ہوتا ہے ان سب کو تباہ کر دیتا ہے. سارے اچھے خیالات اور سارے کیے کرائے بھی پانی پھیر دیتا ہے. یعنی آپ ایک اچھی سی پلاننگ دن کی بنا کے رکھتے ہیں، آج یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، اور صبح ہی آپ کوئی ایسی چیز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کو سک کر لیتی ہے، سارا کچھ گیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. تو یہ ہوا کیا، شیطان اس آپ کی چھوٹی سی خواہش کے رستے سے اندر آ گیا، اور اس نے آ کے تو سارے محل کے اوپر قبضہ کر لیا. وَمَهْمَا غَضِبَ الْإِنسَانُ لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِهِ، اور انسان جس وقت غصہ کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، مزے کرتا ہے. وَفَجَرَ شَهَوَاتَهُ فِي مَا يُغْضِبُ اللَّهَ، اور شہوات کی نہریں جاری کر دیتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. فجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ کسی چیز کو پھاڑنا، یعنی چاہے نہر ہو یا کوئی بھی چیز، تو اس کی خواہشات کے دہانے کھول دیتا ہے. اور وہ خواہشات بھی کون سی؟ دیکھیے پہلے بھی بات ہوئی تھی، خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حلال جائز ہوتی ہیں اور ایک ناجائز ہوتی ہیں. تو یہاں ناجائز کی بات ہو رہی ہے. ومن ابوابہ العظیمۃ، اور اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے الحسد والحرص، حسد اور حرص ہے. فمہما کان الانسان حریصا علی کل شیء، تو جب تک انسان ہر چیز کا حریص ہوتا ہے، اعماہ حرصہ، اس کی حرص اس کو اندھا کر دیتی ہے. واسمہ عن الایمان، اور اس کو ایمان سے بے بہرا کر دیتی ہے. وَأَقْعَدَهُ عَنِ الطَّاعَاتِ، اور اطاعت کے کاموں سے روک دیتی ہے. وَزَيَّنَ لَهُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ، اور وہ حرص اس کے لیے کفر، نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو خوشنما بنا دیتی. وَمِنْ أَبْوَابِهِ الْعَظِیمَةِ، اور اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے کیا ہے؟ الطمع فی الناس، لوگوں میں توقع رکھنا، انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا. اللہ اکبر. اور جب انسان کسی انسان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے، اور وہ نہیں کرتا، مثلا آپ کی اپنے ہسبینڈ سے ہی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن وہ اپنی اس ویکنس کی وجہ سے آپ کی وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، پھر بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور فساد کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ایک ہے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن جو ہر انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے، کہ وہ کوئی اس کی ہارم نہیں کرے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی بھلے معنی سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اٹس اوکے. لیکن کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہو سکتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پھر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. الطمع فی الناس واذا غلب علیہ الطمع زین لہ الشیطان، جب طمع غالب آ جاتی ہے تو شیطان اس کے لیے اس کو خوشنما بنا دیتا ہے. وحبب الیہ التصنع والتزین لمن طمع فیہ بانواع الریاء والتلبیس، اور پھر وہ اس کے لیے آرٹیفیشیلٹی، تصنع ہوتا ہے آرٹیفیشل ہونا، اور تزین یعنی بہت میک اپ کرنا اور خوشنما خوبصورت بننا، یعنی ان چیزوں کو وہ محبوب کر دیتا ہے اس چیز میں جس میں وہ طمع رکھتا ہے، اور طرح طرح کی ریاکاری اور چیزوں کو خلط ملط کر کے پیش کرنا. حتی یسیر المطموع فیہ معبودہ، یہاں تک کہ جس میں وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے وہ اس کا معبود بن جاتا ہے.
فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على حساب دينه، اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ کون سا ہیلا طریقہ اختیار کروں کہ اس کا محبوب بن جاؤں اور اس کی محبت حاصل کر لوں، چاہے اپنا دین ہی قربان کر کے، ولو علی حساب دینہ۔ یعنی جب انسان کسی دوسرے انسان سے یہ توقع رکھ بیٹھتا کہ مجھ سے بہت محبت کرے، تو پھر بعض اوقات وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کو ہر طرح خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی محبت کم نہ ہو، اور پھر بعض اوقات انسان اپنا دین بھی اس میں قربان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بھلی سمجھ اچھا بھلا سمجھدار انسان ہوتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، لیکن انما ازواجکم و اموالکم کیا و اولادکم فتنہ، اور ایک جگہ پر آتا ہے عدو اللہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ٹھیک ہے نا؟ جی، اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچوں کی محبت میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ اتنی اتنی زیادہ ان کی محبت میں آگے ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے دین کا کام اور بڑے بڑے منصوبے تو پیچھے چھوڑے، نمازیں بھی کمپرومائز ہو جاتی ہیں، نماز بھی وقت پر نہیں پڑتی، صدقہ خیرات بھی نہیں، کیونکہ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ وہ جو پیسے صدقے میں جاتے تھے اب وہ کیا ہے، بچوں کے لاڈ میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی محبت بہت خوبصورت چیز ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے محبت، لیکن اعتدال میں۔ کوئی بھی چیز جب اعتدال سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس پہ دین کمپرومائز ہو جاتا ہے، لمٹس کراس ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کی نمازیں اور روزے اور صدقہ خیرات اور جو بھی دین کا کام ہوتا ہے سارا، چاہے اپنی ذاتی عبادات ہوں یا تبلیغ کا کام ہو یا تعلیم کا کام ہو، وہ سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً بعض لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ بعض خواتین کو میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں کر پاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے دائیں سے بائیں ہوئی تو میرے ہسبینڈ کی محبت چلی جائے گی۔ وہ ہسبینڈ کی محبت میں یعنی جو کرنے کے کام ہوتے ہیں، جو فرائض میں بھی چیزیں داخل ہوتی ہیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ وَمِنْ أَبْوَابِهِ الْعَظِيمَةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، اور بڑے بڑے دروازے شیطان کے کیا ہیں؟ درہم و دینار، منی، پیسے۔ وسائر اصناف الاموال من العروض والدواب والعقار والاشیاء، اور مال کی ساری قسمیں، جیسے سامان تجارت، عروض کہتے ہیں سامان تجارت، والدواب جانور، بھیڑ بکریاں، والعقار اور زمین، پراپرٹیز، والاشیاء اور مختلف طرح کی چیزیں، یعنی ہر طرح کی کموڈیٹیز جو ہیں، ویلتھ، ویلتھ کی کوئی بھی قسم۔ فَكُلَّمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الْقُوتِ وَالْحَاجَةِ، تو جب بھی کھانے پینے اور ضرورت کے اندازے سے چیز زیادہ ہو جاتی ہے، قوت کہتے روزی، یعنی اور حاجت ضرورت، یعنی جب ضرورت سے زیادہ ملنے لگتا ہے فَهُوَ مُسْتَقَرُّ الشَّيْطان، تو شیطان کا اڈا بن جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَن مَعَهُ قُوتُهُ فَهُوَ فَارِغُ الْقَلْبِ، جس کے پاس اس کی روزی یعنی کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے تو اس کا دل فارغ ہو جاتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہے کہ میرے پاس گروسریز کے لیے ہیں پیسے، میرے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، اب کیا ہے، اب ویلے ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ فارغ ہیں۔ اب جو فارغ ہیں تو پھر فارغ، وہ کہتے ہیں نا فارغ انسان، فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہ شیطان کا اڈا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ جب ضرورت سے زیادہ مال آنے لگتا ہے اور انسان فارغ البال ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو یہ فکر تو نہیں رہتی میں نے کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، جب تک نہیں ہوتا تو اس کو یہی غم لگا رہتا ہے میں نے کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان فارغ ہو جاتا ہے اس سے، اور بجائے اس کے کہ اس فارغ وقت کو کسی اچھے کام میں لگائے، وہ پھر شیطان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ دولت کے ساتھ پھر شراب آ جاتی ہے،
اور خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اب انسان کو انجوائے کرنا ہے، وہ اور انجوائمنٹ کے لیے وہ جو اس کا دل وہ دیکھتا ہے، وہ فلاں چیز اچھی ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ادھر چل پڑتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اور اپنی صلاحیتیں اور مال اور ہر چیز وہ ویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَلَوْ وَجَدَ مِئَةَ دِینَارٍ مَثَلًا عَلَى طَرِیقٍ، مثلاً اس کو 100 دینار راستے میں ملتے ہیں، 100 دینار اس کو کہیں راستہ جاتے ہوئے کسی کو کوئی گر گیا، اس نے اٹھائے، کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے انبعث من قلبہ 10 شہوات، تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں 10 خواہشیں اٹھ جاتی ہیں، اب تو میں لاٹری نکل آئی، اب میں یہ بھی خریدوں گا، یہ بھی خریدوں گا، یہ بھی خریدوں گا۔ تحتاج کل شہوت الی 100 دینار اخری، ہر شہوت اس کو 100 مزید دینار کی محتاج کر دے گی۔ فلا یکفیہ ما وجدہ، تو جو اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ فیزید فی الطلب، اس کی طلب اور بڑھ جائے گی۔ ویزید فی الانفاق، اس کا انفاق بھی بڑھ جائے گا، یعنی خرچ اسپینڈنگ زیادہ ہو جائے گی۔ وذالک امر لا آخر لہ، یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کی کوئی اینڈنگ ہی نہیں، پھر انسان بس اس میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کی ضروریات بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی۔ ہم؟ ہم۔ We used to say that جتنی چادر ہو نا اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، تو like you should be having your limits، لیکن اب کہاں لمٹس ہوتے ہیں، people going out of their limits whenever they buy، کوئی بھی شاپنگ کر رہے ہیں، ان کو انٹرسٹ میں چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ جب انٹرسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو they keep on buying and then they are into debts، تو اسی طرح پھر وہ لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے۔ this is the same thing۔ اور کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے تو اور بھی خواہشات پوری کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو ومن ابوابہ العظیمۃ العجلۃ، ایک اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے جلد بازی بھی ہے۔ وترک التثبت فی الامور، اور معاملات میں تحقیق نہ کرنا۔ حتی یقع فیما لا یحمد عقباہ، یہاں تک کہ وہ ایسی چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا انجام قابل تعریف نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کوئی پوسٹ پڑھی کسی کے بارے میں، تو کوئی تحقیق نہیں کی اس کی کیا حقیقت ہے، اور جلدی سے فارورڈ کر دی 10 لوگوں کو، ان میں سے ایک سمجھدار انسان جا کے دیکھتا ہے، نیٹ پہ چیک کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر وہ واپس آپ کو لکھ کے بھیجتا ہے دس از ہاکس، دس از ناٹ ٹرو۔ کہتے ہیں اللہ، میں نے کیسی بے وقوفی کی، اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی۔ تو اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کسی کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی نے کوئی بات کی، جلدی سے کسی اور کو بتا دی، اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، پھر جب وہ دوسرے پہ بات کھلتی ہے کہ یہ جھوٹی بات تھی، تو کتنی شرمندگی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جلد بازی اور تحقیق نہ کرنا، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے کہ انسان کو پھنساتا ہے۔ ومن ابوابہ العظیمۃ، اس کے بڑے بڑے دروازے، البخل و خوف الفقر، سٹنجینس اور فقر کا خوف، لیمنع بالصدقات والزکوات والاحسان الی العباد، تاکہ انسان کو صدقہ اور زکوٰۃ سے روکے اور بندوں پر احسان کرنے سے روکے، لتکثر الجرائم والسرقات، تاکہ جرائم اور چوریاں بڑھیں۔ جب امیر لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو غریب لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے پھر چوری کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ومن آفات البخل الحرص علی ملازمۃ الاسواق لجمع المال، اور بخل کی آفتوں میں سے حرص کرنا بازاروں کی ملازمت پر مال جمع کرنے کے لیے، یعنی جب انسان کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے نا، تو پھر اس حرص کو پورا کرنے کے لیے کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو زیادہ سے زیادہ منڈی میں رہنا پڑتا ہے، بازار میں رہنا پڑتا ہے۔ والاسواق مسرح الشیاطین، اور
بازار جو ہے وہ شیطان کے مارکے ہیں، شیطان کا سٹیج ہے. مسرح کہتے ہیں، مسرحیہ کہتے ہیں ڈرامے کو، یعنی شیطان کی جہاں مار کا آرائیاں ہوتی ہیں، یہ کہہ لیں کھیل کھیلتا ہے. تزین لأہلها الکذب والغش والاحتیال، وہ بازار والوں کو جھوٹ، دھوکا اور ہیلا سازی کے اوپر اکساتا ہے. ومن ابوابہ العظیمہ حب التزین فی الاثاث والثیاب والمراکب والمساکن، اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے شیطان کا ایک دروازہ کیا ہے؟ فرنیچر، کپڑے، گاڑیاں، سواریاں اور گھروں کی ڈیکوریشن کی محبت ڈالنا، یعنی دلوں میں ان چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے کا شوق پیدا کرنا، کیونکہ اس کی بھی کوئی اینڈنگ نہیں. جب یہ شوق کسی کو لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے نت نئے راستے کھولتا ہے. اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے، یہ کہاں سے ملے گا، پھر اس کو آن لائن ڈھونڈتا ہے، پھر وہ منگاتا ہے، پھر وہ پورا نہیں آتا، پھر اس کو واپس کرا، پھر یعنی وہ ایک ایسے شغل میں پڑ جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. نیور ہے. ایک ہوتا ہے ضرورت کی چیز لانا، ٹھیک ہے آپ ضرورت کی خریدیں، عقل مندی سے لیں، صاف ستھری لیں، اچھی لیں، اور ایک یہ ہے کہ صرف مزید اس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں اور اپ گریڈ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی ڈیکوریشن چینج کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو میں نے دیکھا ہے، میں پرسنلی جانتی ہوں کہ ان کی کنسٹرکشن گھر کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. نیور ہے. کبھی یہاں سے کچھ بن رہا ہے، کبھی یہاں کچھ، کبھی یعنی میں نے سال ہر سال ان کو دیکھا کہ وہ چین سے نہیں رہے، بڑھاتے 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 کہاں سے کہاں، یہ ساتھ والا گھر خرید لو، یہ فلانی جگہ یہ خرید لو، یہ کر لو، وہ کر لو، برانڈس کے پیچھے بھاگنا، بس پتہ چلنے کی دیر ہے. حتیٰ کہ لوگ رمضان میں یعنی عید کے موقع پر جب کوئی برانڈ اپنا وہ اوپن کرتا ہے، یہاں تو شاید مجھے نہیں پتا، لیکن بیک ہوم جیسے وہ مختلف جو برانڈ نیمز ہیں وہ یا تو سیل لگاتے ہیں یا پھر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو بعض اوقات عورتوں کے بال بھی کھچ جاتے ہیں اور وہ بس لڑ رہے ہوتے ہیں، اور لمبی لائنیں. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بلیک فرائیڈے اور وہ جو لمبی لمبی لائنیں، پوری پوری رات لوگ کھڑے رہتے ہیں. پارٹی پلانرز جو آ گئے ہیں، لائک مہینوں کسی ویڈنگ کی یا کسی جی ایونٹ کی پلاننگ چل رہی ہے. مطلب یہ کہ یہ پیسہ ہم اپنی اچھے کاموں میں لگا کے جنت کی پلاننگ کریں، وہاں کی خوبصورتی بڑھائیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. جن گھروں کو چھوڑ جانا ہے ان کو کتنا سجا لیں گے، آخر تو وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ میلی بھی ہونی ہے، وہ پرانی بھی ہونی ہے، سب کچھ ہونا ہے. تو ضرورت پوری کرنے سے نہیں روکا جاتا، اور اچھے سے ضرورت پوری کرے، لیکن صرف ان خواہشات کے پیچھے لگ جانا اور اپنی ساری صلاحیتیں ان میں برباد کر دینا، یہ شیطان کی چال ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ غَالِبًا عَلَى قَلْبِ الْإِنسَانِ بَعَثَ فِيهِ وَفَرَّقَ، جب شیطان انسان کے دل میں اس کو غالب دیکھتا ہے، یعنی زیادہ ہے، تو وہاں وہ انڈے دے دیتا ہے، بچے پیدا کر دیتا ہے. یعنی فَلَا يَزَالُ يَدْعُوهُ إِلَى إِمَارَةِ الدَّارِ وَتَزْيِينِهَا وَتَوْسِيعِهَا، اور وہ اس کو دعوت دیتا رہتا ہے گھر کو تعمیر کرنے کی، اس کو خوبصورت بنانے کی اور اس کو کھلا کرنے کی. اور ایک اور ٹرینڈ بھی آ گیا ہے، ایک گھر خریدتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ بیچنا ٹھیک ہے، لیکن اب وہ فلان لوکیلٹی نئی بنی ہے، اس کے گھر زیادہ اچھے بنے ہیں، چلو اس کو بیچو اور پھر دوسرا لو. وہاں گئے، ظاہر ہے کہ اس میں اب کم قیمت کا بکے گا، تو دوسری جگہ جو زیادہ اچھا لینے کے لیے آپ کو پھر مارگیج پہ جانا پڑے گا. تو اس طرح اپنے آپ کو نہ حرام سے نکال پاتے اور نہ ہی کسی چین سے کسی جگہ بیٹھنا، اور نہ ہی اپنے کاموں کو صحیح طور پہ کرنا کہ کسی اور چیز میں انسان کسی نیکی اور خیر کے کام میں اپنا وقت لگائے، وہ چیزیں پھر محو ہو جاتی ہیں.
وَيَدُوهُ إِلَى التَّزَيُّنِ بِالثِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْمَرَاكِبِ، اور وہ شیطان اس کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اور جانور اور سواریوں کو خوبصورت بناتا رہے، وَتَجْدِيدُ الْأَوَانِي وَالْأَثَاثِ، اور فرنیچر اور برتن نئے نئے خریدتا رہے، وَيَسْتَسْخِرُهُ فِيهَا طُولَ عُمُرِهِ، اور وہ اس کو پوری زندگی کے لیے مسخر کر لیتا ہے، اپنا کنٹرول میں لے لیتا ہے، وَيُشْغِلُهُ بِهَا أَمَّا خُلِقَ لَهُ، اور اس کام سے اس کو مشغول کر، یعنی اس کام کو بلا کے اور چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جس کام کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہ اس کے ساتھ وہ دنیا میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی آخرت کو بہت بہتر بنا سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی صلاحیتوں کو گنوا دیتا ہے۔ من طاعت اللہ و عبادتی و دعوت الیہ، کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں پھر؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یعنی اسلام کی طرف بلانا۔ ولا یزال یغریہ و یزین لہ، پھر بھی یہاں بس نہیں، اس کو مسلسل اکساتا رہتا ہے، اس کو مزین کرتا رہتا ہے، حتی ینقلہ من صف المحسنین المتقین الی صف المسرفین والمبذرین والمترفین، یعنی ایک حد تک انسان نے سب کچھ کر لیا لیکن وہ اس کو کہتے نہیں ابھی بس نہیں، ابھی اور، لہٰذا انسان جو پہلے محسن تھا، متقی تھا، اس سے اس کو مسرف، اسراف کرنے والا اور فضول خرچی کرنے والا اور عیش کوشی کرنے والا بنا دیتا ہے، یعنی وہ ان لوگوں کے بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر اس کا انٹرسٹ نیک متقی لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا تھا، ان کی صف میں بیٹھتا تھا، ان جیسے کام کرتا تھا، اب ان کاموں میں پڑھ کے وہ اس نے اپنا سوشل سرکل ہی چینج کر لیا، وہ ایسے لوگوں میں جا بیٹھا جو اسی قسم کے ہیں، کیونکہ پھر انسان کی باتیں بھی ویسی ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ کو برانڈز کا شوق ہے تو آپ کو ایسے ہی لوگ اچھے لگیں گے جو اس پر آپ کو مزید معلومات دے اور اسی قسم کی باتیں کریں، اور اگر آپ کا شوق نہیں تو پھر آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگیں گے، آپ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ آپ کچھ کہتے شیطان جو ہے نا آپ کے ساتھ سے کام کرواتا جاتا ہے، کرواتا you don't جاتا ہے۔ even know that what you are doing, all the changes they بالکل they come into you, you don't even realize it and you just change quietly and slowly. بالکل۔ ومن ابوابہ المہلکہ، اس کے ہلاک کرنے والے دروازے، التعصب للمذاہب، مذہبی تعصب، ہم اس فرقے سے، اس پارٹی سے، اس گروہ سے ہیں، والقبائل، اور قبیلوں کا تعصب، والاہواء، اور خواہشات کا، والاشخاص، اور مخصوص لوگوں کے لیے، یعنی بائسڈ اپروچ ہونا ہر معاملے میں، والحقد علی الخصوم، اور دشمن یا خصوم یعنی جس سے آپ کا جھگڑا ہے اس کے لیے دل میں حقد اور نفرت رکھنا، والنظر الیہم بعین الازدراء، اور ان کی طرف حقارت کی آنکھ سے دیکھنا، ان کو کچھ نہ سمجھنا، والاستخفاف والاحتقار، اور ان کو بے حیثیت سمجھنا اور ہلکا سمجھنا، حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، وذالک مما یہلک العباد والفساق جمیعا، ذالک وذالک، اور یہ چیز، یہ جو مذہبی تعصب ہے اور قبیلوں اور اشخاص کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یہ انسان کو، یہ عبادت گزاروں کو اور فاسقوں کو سب کو ہلاک کر دیتا ہے، اس میں سارے ہی پھر مصیبت میں پڑتے ہیں۔ کہاں کہاں سے انسان بچے نا، یعنی ایک عبادت گزار صدقہ بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کہاں آ کے پھنس گیا؟ مذہبی تعصب میں۔ میرے شیخ نے یہ کہا، یا میری جماعت، یا میرا فرقہ، اور میرا ملک، میرے لوگ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، یعنی ان کے ایسے حامی بننا کہ اس کے علاوہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ سب حقیر ہیں، سبھی غلط ہیں، صرف ہم صحیح ہیں۔ فتان فی الناس، پھر لوگوں میں تانے دینا لوگوں کو، والاشتغال بذکر عیوبہم ونقصہم، اور ان کے عیبوں اور نقص کا ذکر کرنے میں مشغول رہنا،
اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہیٹ ہے، بعض اوقات ہیٹ ملے گی آپ کو سوشل میڈیا پہ، اور مذہبی لوگ یعنی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور افسوس یہ مجھے ہوتا ہے، چلے انہوں نے تو جو غلطی کی، لیکن جو عوام اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، یعنی اگر آپ کو بہت ساری اپنی لائکس بنانی ہے یا ہٹس، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تو وہ کنٹروورشل کوئی ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں اور اس میں اس کو برا کرتے ہیں، اس کو برا، اس کو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور پھر لوگ اس کے نیچے اتنے بے شمار کمنٹس دیتے ہیں. یعنی لگتا ہے کہ وہ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. ایک سیدھی سادی بات جو ہے جس میں کوئی عمل کرنا پڑے یا کوئی کام کرنا پڑے، وہ عموماً لوگوں کو اتنی اچھی نہیں لگتی بنسبت اس کے کہ اس قسم کی ایک یعنی ہیٹ سپیچز جو ہیں. انٹرٹینمنٹ کا ایک یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. وَأَكْلُ لُحُومِهِمْ، اور ان کے گوشت کھانا، یعنی غیبت کر کر کے. من صفات السباع المہلکتی، یہ مہلک درندوں کی صفات میں سے ہے. یعنی شیر چیتے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہنٹ کر کے پھر گوشت کھاتے ہیں کسی کا، اور یہ انسانوں کو ہنٹ کر کے ان کی بیک بائٹنگ کر کے گوشت کھا رہے ہیں. وَمِنْ أَبْوَابِهِ كَذَلِكَ سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ، اور اس شیطان کے دروازوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں برے خیال ڈالتا ہے دل میں. سوء الظن، فَيُغْرِيهِ الشَّيْطَانُ بِغِيبَتِهِ فَيُهْلِكُ، شیطان اس کی غیبت پر اکساتا ہے پھر اس کو ہلاک کرتا ہے. وَيَقْصُرُ فِي الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، اور وہ اس کا حق دینے میں کمی کرتا ہے. وہ او یتوانا فی اکرامی، یا اس کی کو عزت دینے میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں، اب اصل میں اتنا ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں نا کہ وہ یہ ساری جو سوشل لائف کے پرابلمس ہیں وہ بھی خود بخود کم ہو گئے نا. بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں، آپ سب سے سلام کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ بڑے ایسے منہ بنا کے پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا ہے، خیریت ان کو کیا، وہ کسی نہ کسی غلط فہمی بدگمانی کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ ان کو الگ سے پوچھتے ہیں آپ آج اتنے کوائٹ کیوں ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی شکایت ہے ہم سے؟ تو پھر وہ کھلتے ہیں کہ ہاں یہ آپ نے فلاں موقع پہ آپ نے میری کال کا جواب نہیں دیا، آپ نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا. وہ کوئی نہ کوئی پھر بات نکل آتی، پھر آپ ہوتا اچھا یہ مسئلہ تھا. اور اگر آپ نہیں پوچھے تو وہ اور زیادہ ان کے دل میں پکا ہوگا. اور تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آپ نہ کسی کو ویلکم کرتے ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں، نہ ہی آپ اس کے ساتھ اس کو عزت دیتے ہیں. وَيَنظُرُ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْاحْتِقَارِ، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَيَرَى نَفْسَهُ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. اور ایسا خاص طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت ہوتا ہے. شیطان ان کے خلاف بہت بہکاتا ہے لوگوں کو، اور پھر کہتا ہے کہ ان سے تو زیادہ اچھے ہم خود ہی ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے. لیکن انسان کا ہم یہ تو نہیں کرتے نا، ایٹ لیسٹ کوئی ایک چیز چن لیں گے، ہم یہ تو نہیں کرتے نا. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ، اور یہ ساری چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. وَمِنْ أَبْوَابِهِ الْعَظِيمَةِ الْإِسْرَافُ فِي إِضَاعَةِ الْأَمْوَالِ بِالشَّهَوَاتِ، اور اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے شہوات میں مال ضائع کرنا اسراف کر کے. وَإِضَاعَةُ الْأَوْقَاتِ بِالْبَاطِلِ، اور غلط کام کر کے وقت ضائع کرنا. وَإِضَاعَةُ الْعُقُولِ بِالْعُلُومِ السَّافِلَةِ، اور گھٹیا علم حاصل کر کے عقل کو ضائع کرنا. میجک سیکھنے بیٹھ جانا اور اس قسم کے فضول قسم کے علوم کے پیچھے پڑ جانا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی تھی، ذہانت دی تھی، وہ بہت اونچا جا سکتا تھا، وہ گھٹیا چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، فضول قسم کی کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھنے لگ گیا کہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں. وَإِضَاعَةُ الْحَسَنَاتِ بِجَمْعِ الْحُطَامِ الْفَانِي، اور فانی زندگی کی ساز و سامان جمع کر کے نیکیاں ضائع کرنا. وَالْمَلَائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ تَتَوَارَدُ عَلَى الْقُلُوبِ، ملائکہ اور شیاطین وارد ہوتے رہتے ہیں دلوں پر. وَتَحُومُ حَوْلَ أَبْوَابِهَا، اور اس کے دروازوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ جانب أَصَابَهُ الْآخَرُ مِنْ جانب آخر، اگر اس کو ایک جانب ملتی ہے تو دوسرے کو دوسری جانب مل جاتی ہے.
فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الشَّيْطَانُ پھر جب شیطان اس پہ اتر آتا ہے فَدَعَاهُ إِلَى الْهَوَىٰ اس کو خواہش کی طرف بلاتا ہے نَزَلَ بِهِ الْمَلَكُ فَصَرَفَهُ عَنْهُ تو فرشتہ وہاں سے اتر جاتا ہے اور اس سے منہ پھیر لیتا ہے. وَإِن جَذَبَهُ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ شَرٍّ اور اگر اس کو شیطان شر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے جذبہ شیطان آخر الی غیری تو دوسرا شیطان ایک اور طرف کھینچ لے جاتا ہے. وَإِن جذبہ ملک الی خیر اگر ایک فرشتہ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے جذبہ ملک آخر الی خیر غیرہ تو وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے اس کو ایک اس سے آگے کی ایک اور خیر کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی جنم لیتی ہے اور اسی طرح انسان ایک برائی کر بیٹھتا ہے نا تو پھر برائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. فَتَارَةً يَكُونُ الْقَلْبُ مُتَنَازِعًا بَيْنَ مَلَكَيْنِ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل دو فرشتوں کے بیچ میں کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے یہ نیکی کروں یہ کروں یہ والا کام کروں یا یہ کروں. وَتَارَةً بَيْنَ شَيْطَانَيْن بعض اوقات دو شیطانوں کے بیچ میں. وَتَارَةً بَيْنَ مَلَك وَشَيْطَان اور کبھی فرشتے اور شیطان کے بیچ میں انسان ٹسل کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا کام کروں. آج کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.